پی ٹی آئی کے کارکنان کی حالیہ گرفتاریاں اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن تھا وہ بھی ہم نے اس کے اوپر دیکھا، لیکن اب ایک جو ہے وہ بڑی عجیب و غریب سی خبر اس حوالے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ جو حالیہ گرفتاریاں ہوئی ہیں یہ ایکچولی ان لوگوں کی ہوئی ہیں جو کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ہینڈلرز تھے اور ٹرولرز تھے، اور ایک بڑی تعداد تھی ان کی، اور وہ کوئی عام لوگ نہیں تھے بلکہ وہ کے پی حکومت کے بھرتی کردہ لوگ تھے، اور وہ ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو ہے وہ سینئر سابق جرنیلوں کو کثیر سرمایہ مہیا کر کے حکومت اور فوج کے خلاف پروپیگنڈے کے طور پر جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ ہر لحاظ سے یقیناً یہ وطن دشمنی کے زمرے میں جو ہے وہ چیز آتی ہے۔ بخاری صاحب، یہ جو خبر سامنے بڑی ڈسٹربنگ خبر ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ایک تو وسائل کو استعمال کیا گیا اور پھر جو پروپیگنڈا کیا گیا ملک اتنے بڑے ادارے کے خلاف، وہ بھی دیکھیے اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی ہے کہ یہ ملک کے لیے یہ ملک دشمنی کے مترادف اس لیے ہے کہ جو افیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں اوورسیز، جہاں جرنیلوں کی تصویروں کے اوپر جوتیاں برس رہی ہیں، ججز کی تصویروں پر جوتیاں برس رہی ہیں، جو جا کے کسی کے گھر کا گھیراؤ کرتے ہیں، جب اپنی بیگم سابقہ بیگم کے گھر کے سامنے لوگ جاتے ہیں تو بڑا اعتراض ہو جاتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو یہ سارا کچھ۔ یہ سارا شاخسانہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا کمال ہے، جو ان کے ہینڈلرز جو ہیں جو حکومتی خزانے سے پیسے حاصل کر کے 25,000 روپے ان کی تنخواہ گھر بیٹھے ان کو مل رہی ہے، اور ان کا کام صرف دشنام ترازی کرنا، گالیاں دینا ہے۔ میرے منہ سے اگر کوئی بات ایسی نکل جائے جو سوٹ نہ کرتی ہو تو جو میری گت بنتی ہے آپ کے سامنے، آپ جب دیکھ رہی ہوتی ہیں کامنٹ، اپنے تو مزے کے کامنٹ دیکھ رہی ہوتی ہیں، میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سنتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ایک ٹولہ ہے جس کو حکومت کے ٹیکس پیئر کی منی سے، پیسے سے باقاعدہ ہائر کر کے سرکاری طور پہ، اور ان سے یہ پروپیگنڈا کرایا جا رہا ہے، یہ نہ پاکستان کے لیے ٹھیک ہے، نہ پاکستان کی ریاست کے لیے ٹھیک ہے، اور نہ ہی خود ان کے لیے ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھیں جن دو لوگوں کو پہلے پکڑا گیا تھا انہوں نے کیا کیا انکشافات کیے تھے، تمہارے سامنے ہیں جو باتیں سامنے آئی ہیں۔ میرے خیال سے اس کے اوپر ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اس لیے کہ انہی چینل سے، انہی ٹرولرز کے ذریعے اینٹی پاکستان، اینٹی آرمی، اینٹی جوڈیشری، اینٹی پولیٹیکل پارٹیز پروپیگنڈیز کیے گئے، بڑی بڑی خوفناک کمپینز چلائی گئی۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ مریم نواز کے حوالے سے کس طرح کی گفتگو ہوئی ہے۔ سب کی مائیں بہنیں برابر ہوتی ہیں، میرے خیال سے ہر طرف احترام کرنا چاہیے۔ مجھے کبھی بھی اس میں وزن دکھائی نہیں دیا جب بھی کبھی یہ بشرا بی بی کی بات کریں یا کسی سابقہ بیگم کی بات کریں ان کی، یہ گھروں کی باتیں سیاست کے میدانوں میں نہیں آنی چاہیے۔ یہ بات کب سمجھ آئے گی ہمیں، مجھے اس کا تو پتہ نہیں، لیکن مجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ اس طرح کی غلیظ کارروائی سرکاری پیسوں کے ذریعے سوشل میڈیا ہینڈلرز، سوشل میڈیا ٹرولرز کی وساطت سے کرائی جائے۔ یہ کوئی بھی کرے، مجھے اس بات پر اور زیادہ تشویش ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی یہ احساس ابھر رہا ہے کہ ہم بھی اسی طریقے سے سوشل میڈیا ٹیمز تشکیل دیتے ہیں تاکہ ان کی پگڑیاں اچھالی جائیں۔ بڑی دیر کی مہربان آتے بخاری صاحب، مجھے تو لگتا ہے ڈیمیج ہیز بین ڈن، لیکن میں I still feel کہ they shouldn't get into this۔ بہت دیر میں جو ہے ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ حکومت پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ایسی چیزوں پر ہاتھ ضرور ڈالنا چاہیے جس سے پاکستان کے امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے، جس سے پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو روایات ایسی ہیں کہ ہماری اپوزیشن اب اس حد تک ذلت آمیز ہو چکی ہے کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو خط لکھے جا رہے ہیں، جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے لائک یونائٹڈ نیشن، اس کو خط لکھے جا رہے ہیں فلاں کو نہ رکھیں، یہ بڑا کرپٹ تھا، یہ آپ ان کو مدد نہ کریں، ان کے ساتھ ایگریمنٹ نہ کریں کیونکہ انہوں نے یہ کیا۔ اور اللہ کے واسطے کس دنیا میں رہنے، کبھی آپ نے یہ باتیں ہندوستان کے حوالے سے سنی ہیں؟ کبھی یہ باتیں آپ نے کسی افریقن بنانا ریپبلک کے بارے میں سنی ہیں کہ اس کا فائنانس منسٹر جو ہے وہ 2 صوبائی فائنانس منسٹرز کو کہہ رہے ہوئے خط لکھ دیں IMF کو کہ ان کو پیسے نہ دیں؟ تو یہ سارا کچھ جو ہے اس سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس استعمال کو روکنا پڑے گا، اگر نہ روکا تو تباہی دو طرفہ ہے۔ صحیح۔ بخاری صاحب، ابھی ہم رانا صاحب کے بیان کی بات کرتے ہیں، رانا صاحب کو تو پتہ نہیں، لیکن دوسری طرف رویہ جس طرح آپ نے کہا کہ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کو خط لکھے جا رہے ہیں اور جو ہے وہ خود ہی اپنے ملک کے ساتھ دشمنی کی جا رہی ہے، دوسری طرف رویہ ایسا ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں نا تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے ایک اور اہم کی کہ جو سابقہ فوجی ہیں، خاص طور سے سابقہ فوجی جرنیل، وہ جو یار مجھے ایک بات پہ بہت تکلیف ہے۔ ایک ہم سنتے تھے کہ پیٹی بند بھائی ایک بندن کا نام ہے، ایک رشتے کا نام ہے، مطلب پولیس والا کبھی پولیس والے کے خلاف نہیں جائے گا، فوجی کبھی فوجی کے خلاف نہیں جائے گا۔ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ان کی غیرت اور حمیت۔ انہوں نے سٹنگ
جو چیف آف آرمی اسٹاف تھا اور جو اب انکمبنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہے، ان کے خلاف اپنی زبانوں سے ان جرنیلوں نے کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں، دیکھ کے شرم آتی ہے، جو پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ تو بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کسی اسپیشل سزا کے یا کسی ڈیفرنٹ عدالت، میرے خیال سے ایک کوشش کی گئی تھی، نہیں اس کا اور طریقہ ہے، ایک کوشش کی گئی تھی کہ ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز بند کر دیے تھے فوج نے، تو وہ دیکھا ہے آپ نے، کچھ یپ یپ کرنے والے جرنیل اب زبان بند ہیں، اب خاموش ہیں وہ نا، یہی ان کے بے پناہ طریقے ہیں۔ ان کو فوج کے ادارے سے کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کی مسلح افواج کے لیے تو دنیا میں اتنے دشمن موجود ہیں، اس میں کسی اضافے کی ضرورت ہمیں نہیں ہونی چاہیے، خاص طور سے گھر کے اندر بیٹھ کے۔ ان کے اوپر تو ساری دنیا لٹھ لے کے چڑھ دوڑنے کو تیار بیٹھی ہے، ہمیں ان کا دفاع کرنا ہے، اس لیے کہ وہ بارڈروں کا تحفظ کرتے ہیں تو ہم چین سے سوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اس قسم کی حرکات کرنا غلاظت ہے، کمینگی ہے، گھٹیا پن ہے۔ صحیح، بہت شکریہ جی بخاری صاحب۔ پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے جی، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خیال رکھیے اپنا، اللہ حافظ۔